نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Respected viewers and dear students, مجھ سے ایک بچی نے کوشچن کیا، وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی تھی. اس نے 7 آسمانوں کے حوالے سے مجھ سے پوچھا کہ سر کس کی وضاحت کریں سائنسی حوالے سے. تو پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس موضوع پر ایک پورا لیکچر جو ہے میں دوں. تو یہ موضوع بہت واسٹ ہے اور اس کے لیے کئی گھنٹے بھی کام ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کو بنیادی باتیں میں بتا دوں. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے 7 آسمانوں کی سائنسی حقیقت، سائنٹیفک ریالٹی اینڈ سائنٹیفک سیکرٹس آف 7 اسکائز. اللہ پاک نے قرآن مجید میں آسمانوں کا تذکرہ فرمایا، صرف آسمان کا بھی تذکرہ فرمایا، صرف سما بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا، سماوات کا بھی فرمایا ہے، یعنی اس کی جو جمع ہے، سما کی جمع ہوتی ہے سماوات. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا سما کو بھی بیان فرمایا اور سماوات کو بھی بیان فرمایا. تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ ہے السما جو ہے لفظ، اس کا معنی کیا ہے. یعنی اس کا جو گرامیٹیکل آپ جو اس کا ووکیبلری ہے، جو آپ اس کا چیک کریں کہ اس کے میننگز کیا ہیں، تو یہ سم ون سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ السما جو ہے اس سے مراد ہوگی بلندی. اور سماء کل شیء اعلیٰ، کسی بھی چیز کا جو سما ہوتا ہے، اس کا آسمان ہوتا ہے، وہ اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، اس چیز کا اوپر والا حصہ، اوپر جو کچھ بھی ہے، یعنی ایک کوئی بھی مٹیریل ہے اور اس کا اوپر جو ہے مطلب اس کا سما کھڑے ہوگا. مثال کے طور پہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ جو ہمارا چھت ہے یہ سما کے لگے، تو گھر کی چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے. تو سما کے حوالے سے ٹھیک ہے، آپ نے جو سب سے پہلی چیز سمجھنی ہے کہ سما سے مراد ہے بلندی. ٹھیک ہے، اور سما کل شیء اعلیٰ، یعنی کسی بھی چیز کے اوپر جو کچھ ہے وہ اس چیز کا سما ہے. پھر ہر چیز کا جو ڈھانچہ ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ بھی اس کا سما ہے. ٹھیک ہے، تو زمین ہے، اس کے ارد گرد جو بھی آپ کو بلندی میں دکھ رہا ہے یہ اس کا سما ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب جو سما ہے قرآن مجید میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب وہ پہلے آپ معنی دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ سما کن کن معنیوں میں استعمال ہوا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ورڈ سما ہے یہ بادل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی بادلوں کو بھی سما کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بارش کو بھی سما کہا گیا ہے. جیسے آیت کریمہ ہے کہ وہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر سما اتارا. اب سما آسمان نہیں اترتا، بارش اترتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو سما کہا گیا وہ بارش کو کہا گیا. ٹھیک ہے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور ہم نے ان پر بارش نازل فرمائی، موسلادھار بارش نازل فرمائی. اسی طرح آپ کو بتایا ہے کہ سما سے مراد گھر کی چھت بھی ہے اور بادلوں کی فضا بھی ہے اور قرۂ ہوائی بھی ہے، یعنی ایٹماسفیئر جو ہے اس کو بھی سما کہا گیا. دیکھیے اس کی دلیل قرآن مجید میں یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. اب دیکھیں آسمان سے پانی اتارا کہاں سے آ رہا ہے پانی؟ بھائی ایٹماسفیئر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو فضا میں ہی بخارات بنتے ہیں، وہیں پہ کلاؤڈ ہوتے ہیں، وہیں سے پانی آتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو زمین کے ارد گرد فضا ہے اس کو بھی سما کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو معنی بتائے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی. دوبارہ ایک دفعہ میں دوہرا دیتا ہوں کہ سما جو ہے اس سے مراد بلندی ہے، اور کسی بھی چیز کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کا سما ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بادل بھی مراد ہے سما سے، بارش بھی مراد ہے، کرۂ ہوائی ایٹماسفیئر بھی مراد ہے، اور بالائی کائنات سب مراد. اور اوپر جتنے بھی آپ ستارے دیکھتے ہیں، پلانٹس دیکھتے ہیں، سٹارز دیکھتے ہیں، یہ بھی سما میں شامل ہے. اور یہ قرآن مجید میں 310 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے. تو وہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہاں آسمان سے مراد کیا ہے. پھر آگے چلے تو فرمایا ہے کہ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، اور اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، فرمایا کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو مسخر کیے گئے فی جَوِّ السَّمَاء، آسمانی فضا میں. یعنی یہاں پہ بھی جو لفظ آیا ہے پرندوں کے اڑنے سے ریلیٹڈ تو وہ بھی سما اس میں کہا گیا ہے. تو یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہاں پہ ایٹماسفیئر کی بات ہو رہی ہے، فضا کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پرندے جو ہے کہاں اڑتے ہیں؟ پرندے کہیں جا کے خلاؤں میں نہیں اڑتے، پرندے اس فضا میں اڑ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس فضا کی بات فرما رہا ہے کہ یہ آسمانی فضا میں یہ پرندے اڑتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز مسخر کر دی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج اور چاند کو مسخر فرما دی، تو سورج اور چاند کو مسخر کر دینا یعنی کہ ان کو رولز کا پابند بنا دینا ہے. تو مسخر کرنا آپ یاد رکھیے، مسخر کرنے سے مراد ہے رولز کا پابند بنانا، یعنی باقاعدہ سائنٹیفک لاز کا پابند بنانا کہ آپ نے یہ جو پارٹیکولر لاز آپ کو دے دیے گئے ہیں، یہ آپ کو جو رولس دے دیے گئے ہیں، جو رستے دے دیے گئے ہیں، ان مقررہ رستوں پہ چلنا ہے، ان کیلکولیٹڈ ڈسٹینسز پہ آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد مسخر کرنے سے مراد کیا ہے. مسخرات سے مراد ہوگی کہ ہم نے پرندوں کو کسی اصول کے تحت حکم دیا ہے، ان کو ہم نے کسی اصول کے تحت آسمان میں مسخر فرمایا ہے، آسمانی فضا میں. اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ فزکس کا اصول ہے، وہ ایکشن اور ریئیکشن کا بھی تو اصول ہے. کہ آپ دیکھیں کہ پرندے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہم نے پرندوں کو دیکھ کر ان کی اڑان کو دیکھ کر جہاں سے ایجاد کر لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرندے ایسے ہی نہیں اڑ رہے تھے بلکہ وہ خاص رول کو فالو کر رہے تھے، وہ ایکشن اور ریئیکشن کے قانون کو فالو کر رہے تھے. تو وہ کس طرح اپنے پروں کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. گریویٹیشنل فیلڈ بھی ان پر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں. تو یقیناً وہ ایک خاص لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس میں سما سے مراد گھر کی چھت بھی ہے، جیسے فَلْيَنظُرْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. تو یہاں پہ ایک خاص طبقے کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ آسمان کے ساتھ رسی اس کے ساتھ لٹکا کے وہ خود کو پھانسی دے، اس کے ساتھ لٹک جائیں. تو یہ جو گھر کی چھت ہوتی ہے یہ
اس سے مراد یعنی یہ جو سما کا ورڈ ہے یہ اس ریفرنس میں بھی یوز ہوا ہے. تو یہ آپ کو میں نے کچھ آیات مبارکہ جو ہیں وہ ایسی بتائی ہیں جس میں سما کا جو ورڈ ہے وہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اب آئیے ہم قرآن مجید کی اور بڑی دلچسپ آیات لیں گے جس میں سما کا لفظ بھی آیا ہوا ہے اور سماوات کا بھی آیا ہوا ہے. پھر آخر میں جا کے کنکلوڈ کروں گا کہ اکارڈنگ ٹو اوور ویوز یہ جو 7 آسمان ہیں یہ ایکچولی کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے. تو ابھی آپ ترتیب سے سنتے چلے جائیں. آپ نے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ سمان کے جو لغوی معنی ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کی. پھر دوسرے پارٹ میں آپ نے وہ آیات دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لفظ کو بارش برسنے کے حوالے سے بھی بیان فرمایا. پرندوں کے ہوا میں اڑنے سے متعلق بھی وہ لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہوائیں جو بادلوں کی بارش کی خوشبری لے کے آتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان میں پھیلاتا ہے. تو ان تمام آیات مبارکہ میں آپ کو آسمان کا جو لفظ ہے اس کے مختلف اطلاقات جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. اب ہم آتے ہیں بہت دلچسپ موضوع کی طرف کہ جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کائنات کو تو پھر ہم سما کو کس کانٹیکسٹ میں لیں گے, کس طریقے سے ہم اس کو سمجھیں گے. تو اس حوالے سے جو میں پہلی آیت لیتا ہوں وہ اب ترتیب سے آیات آپ نے سمجھتے چلے جانا ہے اور پھر آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن بھی ہے تاکہ جو کوئی کیوری ہو آپ اس کو پوچھ سکیں. تو آپ لوگوں نے کاپی پینسل اپنے پاس رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں کریں آپ. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس اور کوئی بھی جو کوشچن ہوگا وہ پھر آپ نے اینڈ پہ مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں کہ وہاں اس آیت کریمہ میں بھی سما کے لفظ آیا ہے اور وہ کیسے آیا ہے. سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یری الذین کفروا, کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض, کہ تمام آسمانی کائنات اور زمینیں کانتا رتقا, وہ باہم ملے ہوئے تھے, ففتقناہما, ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا, وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا فرمائی. افلا یؤمنون, کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت کریمہ کو ہم جو بگ بینگ تھیوری ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے وہ پہلے ایک سنگولرٹی کی فارم میں تھی, ایک یونٹی کی فارم میں تھی. ٹھیک ہے. یہ تمام آسمانی کائنات اور زمین باہم ملے ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا ایک خاص طاقت سے. ٹھیک آ رہی ہے. اوکے. تو اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب کائنات بن رہی تھی تو کیا صرف یہی زمین تھی اس میں؟ دیکھیں اس کائنات میں تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اسٹارز بھی ہیں, گیلیکسیز بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص زمین کا وہاں پہ تذکرہ فرما دیا. اس کی دو لاجکس ہو سکتی ہیں. پہلی لاجک یہ ہے کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ خاص ہے. اس کو جب الف لام لگا کے جو لام تعریف ان لگا کے خاص کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں ہماری زمین کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری زمین جو ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت اہم رول ہے. دیٹس وائی زمین کا ذکر وہاں پہ آیا. لیکن اس کا دوسرا لاجک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ارض کہتے ہیں یہ لینڈ کو, تو ہر سٹار کا ایک لینڈ ہے, ہر پلانٹ کا ایک لینڈ ہے. بھائی لینڈ تو ہوگا نا, جیسے چاند ہے تو اس کا ایک لینڈ ہے, اس کی زمین ہے. ٹھیک ہے. مارس ہے, مریخ ہے, تو اس کا ایک لینڈ ہے. تو ہر پلانٹ کا ایک لینڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہر سٹار کا لینڈ ہے.
ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسٹارز بڑے ہاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت ان میں فیوژن ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی سیلسٹل جتنے بھی یہ باڈیز ہیں، یہ پلانٹس ہیں، یہ اسٹارس ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا ایک لینڈ ہے. تو آپ وہ جو زمین کا ورڈ ہے وہ سب پر اپلائی کر دیں اور آپ کہیں کہ یہ جتنی بھی لینڈ ہے پوری کائنات کی، یہ سب جو ہے وہ باہم ایک اکائی کی شکل میں تھے اور ایک سنگولیرٹی میں تھے. ٹھیک ہے. اب اس کا ایک اور آپ کو میں اطلاق بتاتا ہوں اور وہ بڑے مزے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الارض لینڈ، تو اس کا مطلب تھا میٹر، مادہ. یعنی اس کائنات کا جتنا بھی مادہ تھا وہ سارے کا سارا ارض تھا، زمین. ٹھیک ہے. اس مادے میں آپ ساری چیزیں شامل کر لیں گے، اس میں آپ اسٹارز اور گیلیکسیز بھی شامل کر لیں گے، اور جو سما ہے وہ اس مادے کا ارد گرد تھا، یعنی جو کچھ اس کے ارد گرد تھا. اور وہ سما جو ہے وہ ایسی چیز تھی جو ارد کی طرح نہیں تھی، کیونکہ اگر بالکل ارد کی طرح ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے ذکر نہ کرتا. تو جب ارد اور سما کو اللہ پاک نے الگ الگ ذکر فرمایا تو اٹ مینس کہ جو سماوات ہیں ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یا ان کی جو فزیکل آپ کہہ رہے کہ جو صفات ہیں یا ان کی جو اسپرچل روحانی صفات ہیں وہ ارتھ سے ڈفرینٹ ہے. تو ہم فزکس کی حق کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارتھ سے مراد تھی سارا مادہ کائنات کا، اور سماوات سے مراد تھی ساری انرجی کائنات کی. یعنی سارا مادہ کائنات کا اور ساری انرجی کائنات کی سماوات کی صورت میں وہ ایک ہی جگہ پہ تھے. یعنی میٹر اینڈ انرجی وہ آپس میں یونائٹڈ تھے، ایک نقطے میں محفوظ تھے. پھر آپ اس کو جو سما ہے یاد رکھیے گا، جب ہم ورڈ بولتے ہیں خلا اور وقت، اسپیس اینڈ ٹائم، تو آپ سما کو اسپیس اینڈ ٹائم سے لنک کر رہے ہیں. یعنی سما بیسیکلی اسپیس اینڈ ٹائم ہی ہے. خلا اور وقت جو ہے اس کو آپ سماوات کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کر دیں. اور یہ بڑی مزے کی بات جو میں نے آگے کرنی تھی، لیکن ابھی چونکہ اس سے کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گی تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سٹارز کا، پلینٹس کا، گیلیکسیز کا، ارتھ کا، ایوری تھنگ جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اصول دی، ایک کائناتی اصول. اور میں وکل فی فلک یسبحون کہ وہ سب ایک دائرے میں تیرتے ہیں. یعنی فلک ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ روٹیشن میں، ریولیوشن میں، مسلسل حرکت میں. تو وہاں پہ جتنے بھی پلینٹس تھے یا ارد تھی، اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ ارد جس کو کہا گیا وہ سب کی سب روٹیشن میں، جتنے بھی پلینٹس ہیں اور جتنے بھی گیلیکسیز اور اسٹارز. ٹھیک ہے. اور ایک ایسا مقام ہے قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سما کے بھی گھومنے کا ذکر فرمایا کہ سما بھی گھومتا ہے، آسمان بھی گھومتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور مجھے آسمان کی قسم جو لوٹنے والا ہے، جو گھومنے والا ہے، جو روٹیشن والا ہے، یعنی روٹیٹنگ اسکائی، یعنی اللہ پاک روٹیٹنگ اسکائی کی قسم کھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اس میں بہت بڑا راز ہے کہ روٹیٹنگ اسکائی یعنی جس طرح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح یہ پلینٹس اور سٹارز گھوم رہے ہیں بالکل اسی طرح اسپیس ٹائم بھی روٹیشن میں ہے، اسپیس بھی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی بات تھی. جو 1400 سال پہلے جن رازوں سے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا رہا تھا تو فرمایا کہ یہ جو اسپیس ہے یہ بھی روٹیشن میں ہے. اور جب ہم آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، جن بچوں کو یہ انٹرسٹ ہے، کہ آئنسٹائن نے اسپیس ٹائم کنوینشن کی بات کہ اسپیس ٹائم کرو ہے کو پلینٹس اور سٹارز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہم پٹڑی بچھا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ریل جا رہی ہے،
اب پٹڑی گھومتی ہے تو ریل گھومتی، یعنی پٹڑی جو ہے وہ گھومتی چلی جائے گی، جس جس طرف وہ جاتی جائے گی ویسے ویسے ٹرین کا رخ بھی بدلتا چلا جائے گا. تو وہ جو کرو تھا، وہ اسپیس ٹائم کرویچر، اس نے جو میٹر تھا اس کو بینڈ، اس کو گھومنے پر مجبور کر دی. جیسا کہ ریل کی پٹڑی جو ہے وہ ریل کو گھومنے پر، اس کو ٹرن دینے پر وہ مجبور کر دیتی ہے کہ ٹرن لو، ٹھیک ہے، وہ اس طرح مڑ جائے گی. تو بالکل اسی طرح اسپیس ٹائم جو ہے وہ جیوڈیسٹکس ہیں، وہ ایک پارٹیکولر پاتھس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان خاص کروز کو فالو کرتے ہیں یہ پلانٹس. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو اسپیس ٹائم ہے that tells matter how to move. اسپیس ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میٹر نے کیسے موو کرنا. اسپیس ٹائم tells matter how to move and matter tells space time how to bend. یعنی دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ان کا آپس میں ایک لنک ہے، ٹھیک ہے. سو کرویچر آف اسپیس ٹائم، یہ زمین جو یہ کائنات ہے اس کا کرو میں ہونا، کرویچر ہونا، اسپیس ٹائم کا کروڈ ہونا، ٹھیک ہے، اس راز کو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ رجوع کرنے والا آسمان، لوٹنے والا آسمان، گھومنے والا آسمان، روٹیٹنگ اسکائی، اسپننگ اسکائی. اس کا مطلب ہے وہ تمام معنی جو روٹیشن اور ریولیوشن سے ریلیٹڈ تھے وہ اس لفظ میں آ گئے. اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ سب سٹارز جو ہیں اور سب گیلیکسیز جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. یعنی کہ ارتھ بھی گھوم رہی ہے، یعنی پورا لینڈ جتنا بھی میٹر ہے وہ بھی گھوم رہا ہے، اور جتنا میٹر ہے وہ بھی گھوم رہا ہے، اور جو اسپیس ہے وہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے. یعنی دونوں چیزیں ہی جو ہیں وہ روٹیشن میں، اسپننگ میں، ٹھیک ہے جی. اور ان دونوں کی روٹیشن کا، یعنی اسپیس ٹائم کرویچر کی بات اور اسپیس ٹائم کا بینڈ، ٹھیک ہے، اور جو فلک ہے بیسیکلی وہ بھی بینڈ ہے اسپیس ٹائم، کہ جس خاص فلک کو، جس خاص پارٹیکولر پاتھ کو، جس رستے کو یہ ساری چیزیں فالو کر رہی ہیں وہ ایک خاص قسم کا بینڈ ہے. تو وہ بینڈ آپ کو کئی جگہ پہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رول بدلتے نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے رول بدلتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اصول بدلتے نہیں. جو ایٹم کے اندر اصول کار فرما ہے وہی ایٹم سے باہر کی دنیا میں بھی وہی اصول اپلائیڈ ہے. اب ذرا غور کرو، اب ایٹم کی بات ہم کرتے ہیں، کیونکہ ایٹم کو سمجھنا پوری کائنات کو سمجھنے کی نسبت آسان ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ وہ ایک ذرہ، تو ذرے کو سمجھنا ایزی ایز کمپیئر ٹو کہ ہم پوری کائنات کو سمجھیں. تو ایک ذرے میں آپ اگر جھانکیے، اگر آپ ایک ایٹم کے اندر جھانکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو سینٹر میں ایک نیوکلیس نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد الیکٹرانز جو ہیں وہ خاص آربٹس میں گھوم رہے ہیں، آربٹنگ کر رہے ہیں. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز گھوم رہی ہے دائرے میں، تو پتا چلا کہ جو رول ادھر سولر سسٹم میں اپلائیڈ ہو رہا ہے اور جو رول جو ہے وہ ہماری ملکی وے گیلیکسی میں اپلائی ہو رہا ہے، وہی رول اللہ تعالیٰ ایٹم کے اندر کی گہرائی میں بھی اپلائی کر رہے ہیں، وہی رول ہے. اور اسی طرح نیوکلس کے اندر نیوکلیانس بھی شیلز میں گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، نیوکلیئر شیل ماڈل پڑھی تو آپ کو پتا چلے گا. تو پتا یہ چلا کہ وہ جو شیلز کا کانسیپٹ ہے، وہ جو آربٹس کا کانسیپٹ ہے، وہ جو روٹیشن کا کانسیپٹ ہے، وہ اس مائکرو کاسموس میں بھی ہے. تو ایٹم کو آپ مائکرو کاسموس کہہ سکتے ہیں، یعنی چھوٹی ایک مائکرو کاسموس، چھوٹی کائنات، ٹھیک ہے. تو مائکرو کاسموس کو سمجھنے کے لیے آپ نے مائکرو کاسموس میں جھانکنا ہوگا. تو یہ جو ایٹم کی دنیا ہے یہ اتنی مزے کی دنیا ہے. اب دیکھیے کہ کیمسٹری ساری کی ساری الیکٹرانز کا کھیل ہی تو ہے، ٹھیک ہے. الیکٹرانز کی موومنٹ جو ہے اسی کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے ایکسائٹیشن ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے آئونائزیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کی انہی الیکٹرانز کی موومنٹ کی وجہ سے کیمیکل ری ایکشنز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ آرگینک کیمسٹری پڑھیں یا ان آرگینک پڑھیں، دونوں میں آپ الیکٹرانز کی موشن کو ہی
مرکزی حیثیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بانڈنگ میں دیکھ لیں, آپ آئنک بانڈنگ کی بات کر لیں, آپ کوولنٹ بانڈ کی بات کر لیں, آپ میٹالک بانڈ کی بات کر لیں, آپ کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کی بات کر لیں, آپ جتنے بھی بانڈز ہیں جو انٹر مالیکولر فورسز ہیں ان کی بات کر لیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے الیکٹرانس کو, تو پوری کیمسٹری اس پہ بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو نیوکلیئر فزکس ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ نیوکلیونس پہ بیس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جو پروٹونس پہ, نیوٹرونس پہ, اور جو اس کے اندر سے نکلنے والی ریڈیشنز ہیں اس پہ. تو ہم ایٹم کے اندر کی گہرائی میں جب اترتے ہیں تو ہم بڑی بڑی انرجیز پہ چلے جاتے ہیں. جب ہم نیوکلیس کے اندر جاتے ہیں تو نیوکلیئر انرجی, یعنی نیوکلیئر جو اسٹرانگ فورس ہے, جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے, یہ وہ قوت ہے جو نیوکلیس کے اندر بھی پروٹونس کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں. حالانکہ پروٹون, آپ کو پتا ہے کہ پروٹون پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں, لیکن وہ ایسی ایک فورس ہے جو شارٹ رینج ہے, جو اسٹرانگ فورس ہے, جو کہ ان کی ریپلشن پہ, یعنی ان کی جو آپس میں الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے اس پہ ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس, اور ان کو باندھ رہی ہے آپس میں. ٹھیک ہے, ان کو وہاں پہ کمبائن کر رہی ہے, ان کو باندھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ وہاں پہ بھی سما کا کانسیپٹ لیں کہ وہ جو آربٹس ہیں بیسیکلی وہ سما ہی تو ہے. نیوکلس زمین ہے, نیوکلس جو ایٹم کا نیوکلس ہے اس کو زمین کہہ رہے ہیں, اور اس کے ارد گرد جو آربٹس ہیں وہ سما کہہ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایٹم جو ہے, جو اس کا میس ہے, یعنی اس کا جو مادہ ہے, ٹھیک ہے, جو اس کی میٹیریلسٹک پراپرٹی, وہ تو نیوکلس میں ہی ہے زیادہ. ٹھیک ہے, وہ 99.99% میس آف ایٹم جو ہے وہ تو نیوکلس میں ہے. الیکٹرانس کا تو جو میس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جو ایٹم کا سائز ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, وہ سما ہی پہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہے, وہ آربٹس پہ ہی تو ڈیپینڈ کر رہا ہے, یعنی خلا پہ. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایٹم جو ہے وہ نیوکلس کے نسبت بہت بڑا ہے, تو آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ الیکٹرانس پارٹیکولر شیلز میں گھوم رہے ہیں, اور وہ شیل, پہلا شیل جس کو پرنسپل کوانٹم نمبر دیا n=1, وہ پہلا جو شیل ہے وہ پہلا آسمان کے, دوسرا شیل دوسرا آسمان کے, تیسرا شیل تیسرا آسمان کے, چوتھا شیل چوتھا آسمان کے, پانچواں شیل پانچواں آسمان کے, چھٹا شیل چھٹا آسمان کے, ساتواں شیل ساتواں آسمان کہہ لیں. اور جب ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں, پیریوڈک ٹیبل کی اگر آپ بات کریں تو پیریوڈک ٹیبل میں 7 گروپس آپ کو نظر آتے ہیں, اور 7 کا لفظ بہت اہم ہے. آپ اس کی گہرائی میں اتریے, آپ کو 7 کا لفظ بڑی جگہوں پہ نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, آج میں کچھ ایسی جگہ آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ 7 کا لفظ آپ کو دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو 7 پیریڈز ہیں. تو جب 7th پیریڈ میں آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی یورینیم نظر آتا ہے, یورینیم 92, اس کا ایٹامک نمبر 92 ہے, یعنی اس کے پاس 92 الیکٹرانز موجود ہیں, اور 7 آسمان ہے اس کے, 7 شیلز بن رہے ہیں. یعنی وہ 2n² جو فارمولا ہے پرنسپل کوانٹم نمبر کا, 2n², کیمسٹری والوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے میں 2 آتے ہیں الیکٹران, دوسرے میں 8 آتے ہیں, تیسرے میں 18 آتے ہیں, چوتھے میں 36 آتے ہیں, 32 آتے ہیں. تو اس طرح آپ یہ سمجھتے چلے جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس طریقے سے وہ جو آسمانی کائنات ہے وہ ایٹم کے اندر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. نیوکلس کے اندر سے وہ آسمانی کائنات شروع ہو جاتی ہے. نیوکلس کے اندر بھی یہ کہانی موجود ہے, وہاں پہ بھی یہ کہانی ہے, وہاں پہ بھی سیلز, اور اسی طرح ایٹامک سیلز بھی ہیں, نیوکلیئر سیلز بھی ہیں. اور یعنی سما کا جو تصور ہے وہ ایٹم کے اندر موجود ہے. میں آپ کو جو فوکس کر رہا ہوں اس پوائنٹ پہ, آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سما کا جو ورڈ ہے اس کا اطلاق ایٹم کے اندر بھی ہو رہا ہے. وہ جو آربٹس ہیں وہ سما ہی تو ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خاص, وہ اسپیس ہے بیسیکلی, وہ اسپیس ٹائم ہے بیسیکلی, اور وہ اس کے اندر, یعنی جو ایٹامک سٹرکچر ہے, ایٹامک سٹرکچر اس سما پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب وہ ایٹمی خلا جو ہے, اب آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جسٹ ایک خلا آپ کہیں گے, چونکہ ایک خاص آربٹ ہے,
اور اس میں الیکٹران گھوم رہا ہے، اس کی خاص انرجی ہے۔ بہت نے کیا کہا تھا کہ الیکٹران جو ہے وہ اپنے فکسڈ انرجی لیولز میں گھومتے ہیں، اور جب وہ ایک الیکٹران ہائی انرجی لیول پہ چلا جاتا ہے اور واپس وہاں سے ہائی سے لوور میں جمپ کرتا ہے تو وہ ریڈیشنز ایمٹ کرتا ہے ان دا فارم آف فوٹونز، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پراپر انرجی ہے، ان آسمانوں کی، پہلے آسمان کی کم توانائی، دوسرے آسمان کی زیادہ، تیسرے کی اس سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جیسے جیسے آپ شیلز اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آپ انرجی ہائر انرجی لیولز پہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بڑا آپ کو انٹرسٹنگ ایک کانسیپٹ میں دوں گا، خاص طور پہ یہ کیمسٹری کے بچوں کے لیے یہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے ایٹامک آربیٹل تھیوری بھی پڑھی، تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں آپ نے کیا پڑھا۔ اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو ایک آپ کا شیل ہے وہ آگے مزید ڈیوائڈ ہے سب شیلز میں، ٹھیک ہے؟ اور ایک سب شیل جو ہے اس کے آربیٹلز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایک شیل جو ہے وہ آگے ملٹیپل سب شیلز میں، آربیٹلز میں وہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، یعنی ایک شیل کی آگے فردر سب لیئرز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی الیکٹران کی پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ ان آربیٹلز میں وہ پایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ الیکٹران کی 95% پروبیبلٹی ہوتی ہے پائے جانے کی، ٹھیک ہے، تو وہ آربیٹل ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا گھر ہے، وہ خاص کمرہ ہے جس میں وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب دیکھیں تو وہ خاص کمرے اور ایک عمارت ہے، اس کی کئی، جیسے گھر تو ایک بندے کا ہے اور اس میں کئی جو ہے وہ ایسی عمارت ہے جس کے کئی فلورز ہیں، فرسٹ گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، تھرڈ فلور ہے، ٹھیک ہے؟ 7 فلورز ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ تو صرف پہلے فلور پہ جانتے ہیں، آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو فرسٹ فلور ہی نظر آ رہا ہے، آپ کو سیکنڈ فلور تو نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے؟ تھرڈ فلور تو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ آپ ہے ہی پہلے فلور پہ۔ تو بھائی ایسے ہی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہم چونکہ فرسٹ فلور پہ، ہم گراؤنڈ فلور پہ ہیں، تو ہمیں ڈیفینیٹلی جو فرسٹ فلور کی وسعتیں ہیں وہ ہمیں دکھائی اس وقت تک نہیں دیں گی جب تک ہم ایفرٹ نہیں کریں۔ جب ہم کوشش کریں گے، جب ہم ایفرٹ کریں گے کہ ہم اگلی منزلوں پر بھی جائیں، ہم موٹیویشن الیکٹران سے لے لیں، اور اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ الیکٹران جو ہے اس کے اندر اتنی موٹیویشن ہے کہ وہ لوور انرجی لیول سے ہائی انرجی لیول پہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان میں جمپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ کسی دوسرے آسمان کی طرف سفر کریں۔ اب اگر اس بات پہ آپ ان سے قرآن مجید کی روشنی میں دلیل مانگے تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان استطاعتم، اگر تم میں استطاعت ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، تو فنفذوا، تو نکل جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو الاؤ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پابندی تو نہیں لگا رہا کہ نہیں نکلو، اللہ تعالیٰ تو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تم استطاعت ہے تو نکلو، اپنے اندر قوت پیدا کرو، اور ساتھ قوت کی بات بھی بتا دی کہ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر قوت کے ساتھ۔ تو یہ آیت کریمہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ تو وہ باتیں کرتے ہیں جو سائنسدانوں نے دریافت کر لی ہیں، تو یہ تو وہ بات میں بتا رہا ہوں جو بعد میں ہوگی، ابھی تو ہم آسمانی کناروں سے نہیں نکل پائے تھے۔ تو قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے بھی اور بہت آگے جانا ہے، ابھی تو آپ نے آسمانی کائنات سے باہر نکلنا ہے۔ دیکھیں جنات کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسانوں کو بھی فرما رہے ہیں، تو جب معاشر الجن والانس، انسانوں کا بھی ذکر آ گیا اور فرمایا اگر تم میں استطاعت ہے تو نکل جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ان فیوچر این ممکن ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو، آپ اس چیز کو ذرا آبزرو کرو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، ساری توانائیاں سائنسٹسٹ کی، ٹیکنالوجی، سائنس کدھر جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کدھر جا رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے آپ گہرائی میں اترو گے پتہ چلے گا انسان ایک بہت بڑی قوت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ایک ایسا انٹیلیجنس حاصل کرنا چاہ رہا ہے
کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکلے، وہ دیکھے کہ یہ کائنات کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو انسپائریشن دے دیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ آپ نکلیں، آپ تو غور و فکر کریں کائنات میں، آپ تفکر کریں، آپ تدبر کریں اس کائنات میں. اس کائنات میں بڑے راز ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے رازوں کو پا لے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو ملے گی. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تو میں قریب ہے، ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں. آفاق کیا ہے؟ کائنات ہے. تو میں کائنات میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور خود ان کی باڈی کے اندر بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. یعنی وقت، ہر آنے والا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں سے پردے اٹھاتا چلا جائے گا. قرآن مجید کی تصدیق ہوتی رہے گی اور لوگوں کے ایمان بڑھتے رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی قرآن مجید، جو حقائق کو جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اور سادگی سے کے ساتھ بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا رول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت مشکل میں نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کرتا قرآن مجید میں کہ آپ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. بالکل نہیں. کچھ ایسے راز ہیں جو حیرت میں ڈالتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک سرور ہوتا ہے، ان میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. یعنی آپ کا سر نہیں چکرائے گا، آپ کو مزہ آئے گا. آپ آگے ڈیپ جاؤ گے، جب ڈیپ اسٹڈی کرو گے تو آپ سرور سے بھر جاؤ گے. تو آپ چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید رستے دکھائے، مزید اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہم میں کوشش کریں گے، جو ہمیں جہاد کریں گے، جو محنت کریں گے ہمیں پانے کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ان کو نئے نئے راستے دکھائیں گے، ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، نئی راہیں دکھائیں گے. تو بھائی یہ ساری باتیں آپ کو سما کا مفہوم میں نے سمجھا دیا تھا. اور جو سات کا ورڈ ہے، یہ ایک تو بطور خاص سات بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ سات کا ورڈ جو ہے وہ زیادتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ چیزوں کے لیے. 70 کا لفظ بھی ایسے ہی، ٹھیک ہے. 7 اور 70 کا ورڈ عربک میں اس سینس میں بھی یوز ہوتا ہے کہ ملٹیپل. جیسے میں نے کہا کہ ایک سیل کے فردر سب سیلز ہوتے ہیں. تو ہم جب ریسرچ ہم نے کی، ہمیں پتہ چلا، ہم نے دیکھا کہ جب ہم زیمر ایفیکٹ پڑھتے ہیں، اسٹار ایفیکٹ پڑھتے ہیں، تو ان زیمر ایفیکٹ اور اسٹار ایفیکٹ سے ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جو ہمارے جو آربٹس ہیں، جو ہمارے سیلز ہیں، وہ بیسیکلی آگے فردر ڈیوائڈڈ ہیں، وہ سب سیلز میں ڈیوائڈڈ ہیں، ٹھیک ہے، آربٹالز میں ڈیوائڈڈ ہیں. پوری آربٹال تھیوری ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ بات آپ کو بڑا مزہ دے گی، یہ جو میں نے آربٹال تھیوری کا ریفرنس دیا. آپ یاد رکھو کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سما کا لفظ استعمال فرمایا، سما کا ورڈ یوز کیا ہے اللہ پاک نے، وہ سماوی کائنات کے سینس میں یوز کیا. پوری کائنات یعنی وہ سما جو ہے وہ شروع ہوگا ہماری زمین کے اوپر سے. یعنی بس جیسے یہ فضا شروع ہوگی تو یہ سما سٹارٹ ہو جائے گا. پھر اس سما کی آگے وڈتھ ہے، اور یہ وڈتھ اتنی وسیع ہے کہ اس سما کے اندر جو ہے یہ ساری جو کہکشائیں ہیں، سارے ستارے ہیں، سارے جو پلینٹس ہیں، یہ پہلے ہی آسمان میں آتے ہیں، پہلے ہی آسمان کے اندر ہیں، پہلے ہی آسمان میں ہیں. ابھی دوسرے آسمان کے راز پہنچ جانے، تیسرے آسمان، ابھی تو ہم گراؤنڈ فلور پہ ہیں اور ہم گراؤنڈ فلور کو اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ وہ جو شیل میں آپ کو بتایا کہ وہ سب شیل ہوتے ہیں اور آربٹالز، تو بالکل اسی طرح آپ اسی چیز کو اپلائی کرو، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے یہ جو ہماری ایٹماسفیئر ہے اس کی بھی 7 لیئرز بنائی. وہی لیئرز، وہی شیل جو ادھر ایٹم میں نظر آئے تھے، اب آپ کو وہی ایٹماسفیئر میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. اب وہ جو ہیں، میں آپ کو ان کے نام آپ کے لیے میں نے لکھے تھے، وہ نام سنیں. دیکھیں ٹروپوسفیئر پہلا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو لمبائی ہے یہ تقریباً 15 کلومیٹر تک ہے، ٹھیک ہے. پھر اسٹریٹوسفیئر ہے، 11 سے 50 کلومیٹر تک ہے. پھر نیکسٹ ہے میزوسفیئر، یہ 40 سے 80 کلومیٹر تک ہوتا ہے. پھر تھرموسفیئر ہے، یہ 80 سے شروع ہو کے 800 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایکزوسفیئر ہے، وہ 800 سے آگے 3000 کلومیٹر تک، ٹھیک ہے. اور پھر آئنوسفیئر
جو آئنس پر مشتمل ہے، اور لاسٹ میگنیٹوسفیئر ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. اور اس سما کا فنکشن کیا ہے؟ یہ جو ساری لیئرز ہیں ان کی اور بھی جو میں نے آپ کو جس ترتیب سے بتائی ہیں اور ترتیبیں بھی ہیں، جیسے ایک ارتھ ہے، پھر ٹروپوسفیئر، پھر ٹروپوپاس، پھر اسٹریٹوسفیئر، اوزون لیئر، میزوسفیئر، آئنوسفیئر. ٹھیک ہے، تو اوزون لیئر سے تو سب آنا ہے. اب دیکھیں اوزون لیئر کیا کرتی ہے. اوزون لیئر آپ کو سورج کی ہارمفل الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے محفوظ کرتی ہے. ادروائز وہ اگر زمین پر پہنچے تو آپ کو اسکین کینسر ہو جائے، آپ برداشت ہی نہ کر سکیں. اور جو میگنیٹوسفیئر ہے اس کے بڑے بڑے کمالات ہیں. ہر سفیئر کے اپنے اپنے کمالات ہیں، اپنے اپنے راز ہیں. ہر سفیئر کے، ہر سما کے. یعنی وہی 7 آسمانوں کا کنسپٹ آپ کی ایٹماسفیئر پر لاگو ہو رہا ہے. اور وہ جو آپ کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو آپ کا لاسٹ ہے میگنیٹوسفیئر، اس کا کمال دیکھیں. سورج سے نہ صرف ریڈیشنز آتی ہیں بلکہ چارج پارٹیکلز بھی آتے ہیں. کرونا گیس ایجیکشن ہوتا ہے، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ چارج پارٹیکلز ہیں اور اگر وہ زمین پر آ جاتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے اس زمین کو محفوظ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو محفوظ بنایا ہے. اور اس بات کو، یعنی وہ کام جو اوزون لیئر کر رہی ہے، وہ کام جو میگنیٹوسفیئر کر رہا ہے، اور ہر سفیئر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سیفٹی پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی 7 ایٹماسفیرک لیئرز جو ہیں وہ بیسیکلی وہ لیئرز ہیں، وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. دے آر بیسیکلی پروٹیکٹیو لیئرز. تو اللہ تعالیٰ نے اس راز کو کتنی خوبصورتی سے قرآن مجید میں بیان فرمایا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ہم نے آسمان کو محفوظ سقف بنایا. ٹھیک ہے، یعنی یہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ہم نے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے چراغوں سے اور محفوظ کرنے والی لیئر سے، وحفظًا، حفاظت کرنے والی لیئر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا ہے. تو یہ جو لیئرز جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، یہ ساری کی ساری جو لیئرز ہیں یہ بیسیکلی پروٹیکٹیو لیئرز ہیں. یہ آپ کو کسی نہ کسی ڈینجر سے سیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ڈینجر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسٹرائڈز، ٹھیک ہے، آتے ہیں زمین پر، شہابیوں کی بارش ہوتی ہے، اور شہابے ثاقب اگر زمین پر گر جائیں بہت زیادہ تعداد میں تو بڑے کر دیں اور تباہی مچاتے ہیں. دے آر جسٹ لائک بامس. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ فرماتا ہے. اور آپ بچوں نے، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹنا، وہ بیسیکلی چٹانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اور وہ جیسے ہی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فرکشن کی وجہ سے ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور آپ کو روشنی نظر آتی ہے. لیکن وہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں. وہ جو جب وہ گرم ہوتے ہیں تو ان کی جو لیئرز ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں. دیٹس وائی وہ نقصان نہیں ہو جاتے. ادروائز وہ چیز جو ہے، وہ چٹان کا ٹکڑا آ کے آپ کے گھر میں گر جائے تو وہ بڑی تباہی مچا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو آپ کے لیے پروٹیکٹیو لیئرز میں بنایا ہے. 2 جگہ پہ اس کا ذکر آیا، میں نے آپ کو دونوں آیات سنا دی ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمانی کائنات کو محفوظ بنایا ہے، محفوظ سطح بنایا ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور حفاظت کرنے والی لیئر سے مزین کیا ہے. اب یہاں پہ بڑی مزے کی بات، بہت ہی دلچسپ بات اگر آپ بچے انٹرسٹ لیں اس میں، وہ یہ ہے، دیکھیں ایک سما تو وہ ہے جس میں ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے اور باقی پلینٹس ہیں اور سٹارز ہیں، ایوری تھنگ. ایک سما تو وہ ہے. اب جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ سما جو ہے، اس سما کا قرآن مجید سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس سما کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے. یعنی یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو وہ سٹارز اور گیلیکسیز اس کے اندر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سما کی وسعت ہے. جس طرح ایک شیل جو ہے وہ آگے سب شیل اور آربٹالز میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے اور اس کی اپنی ایک وڈتھ ہے. جو پہلے سمجھتے تھے کہ ایک لائن کی طرح کے شیل، اب پتہ چلا کہ وہ لائن کی طرح نہیں ہے، وہ آگے
ایک probability distribution ہے, that is just like an electron cloud, ٹھیک ہے. تو وہ ایک کلاؤڈ جو ہوتا ہے اس کی اپنی وڈتھ ہوتی ہے. تو بالکل آپ کا جو آسمان ہے یہ ایسی ایک لائن کی طرح ایک سالڈ اس طرح کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ اس طرح کا ایک وسیع خلا, وسیع ریجن, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں, اور پھر اسی ایک سما کے اندر سب جو سما ہے یعنی سب سیل, جیسے میں نے بات کی, تو اسی طرح یہ 7 لیئرز جو ہیں ایٹماسفیرک لیئرز آپ کو وہ نظر آتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ زمین میں, ابھی ہم نے بہت کم ریسرچ کی ہے چونکہ ہم زمین میں بڑے بڑے ہولز جو ہیں وہ نہیں کھود سکتے, زمین بہت گہری ہے, ٹھیک ہے, اور زمین کے نیچے ہاٹ راکس ہیں, ان کو کراس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو بڑی بڑی کوششیں ہوئی, رشیا نے بھی کوشش کی کہ ہم ڈیپ جائیں, لیکن ہم زیادہ ڈیپ نہیں جا سکے, ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ 12 کلومیٹر تقریباً گہرائی تک ہم پہنچے, یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نیچے زیادہ نہیں جا سکتے, تو ابھی تک تھیوریز نہیں ہے زیادہ. یعنی ہم آسمان کو, ہم کائنات کو کیا سمجھ پائیں گے؟ ہم تو اپنی زمین کے بارے میں بھی جو ہے بہت ساری باتوں میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ زمین کے اندر کیا راز چھپے ہیں, کیا کیا گہرائی میں, زمین کی گہرائی میں کیا ہے, اس گیلی مٹی کے نیچے کیا ہے, تحت الثری میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اسی طرف تو لا رہے ہیں کہ آپ سوچو اور فکر کرو. تو زمین جو ہے اس کی بھی لیئرز ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے سائنٹسٹ نے اس پر ورک کیا, اور انہوں نے بھی 7 لیئرز وہ بتائی, جیسے انر کور ہے اس کا, ٹھیک ہے, آؤٹر کور ہے, ٹھیک ہے, لوور مینٹل, اپر مینٹل, ٹھیک ہے. تو یہ ایسٹینوسفیئر ہے, لیتھوسفیئر ہے, اور پھر کرسٹ ہے. یہ میں نے جو نام لیے ہیں یہ ارتھ کی جو لیئرز ہیں, انر لیئرز ہیں, یعنی انر کور ہے, آؤٹر کور ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی لیئرز ہے, لیکن اس میں بہت ریسرچ ہونا باقی ہے, ٹھیک ہے. ہم ڈیپ جائیں گے تو جیسے قرآن مجید میں جب آتا ہے کہ ہم نے زمینیں بھی اس جیسے ساتھ بنائی ہیں, تو اس سے ایک مراد تو یہ بھی دی جاتی ہے کہ وہ جو ڈیپ لیئرز ہیں وہ بھی مراد ہے, لیکن 7 زمینیں بھی مراد ہو سکتی ہیں, 7 کائناتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں, 7 جہان بھی مراد ہو سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے, عالمین کا رب ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, ٹھیک ہے. تو جب جہانوں کی بات آ گئی تو ملٹیپل, اس کا مطلب ہے کہ جہان ایک نہیں ہے, 7 آسمان مین 7 جہان ہے. ہر اب دیکھو کہ ہندوؤں میں بھی ایک کانسیپٹ ہے جو کہتے ہیں 7 جنم ہے. تو بھائی وہ 7 کا لفظ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آیا ہوا ہے نا, دیٹس وائی وہ ان کو کنفیوژن ہوئی اور وہ انہوں نے اس کو اور سینس میں لے لیا. لیکن کوئی نہ کوئی جو ہولی اسکرپچر ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ 7 جنموں کا جو تذکرہ ہے وہ بھی بیسیکلی 7 جہانوں سے ایک بات لنک ہوتی ہے. اب آپ اس کو جو ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو, کیونکہ سائنس تو آپ پڑھتے رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سنیں مجھ سے. تو میں نے پہلی آیت جس کا آپ کو ریفرنس دیا تھا وہ تخلیق کائنات سے ریلیٹڈ تھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان, تمام آسمانی کائناتیں اور زمین ملے ہوئے تھے, پھر آپ نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. اب دوسرے نمبر پہ جو آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے, فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, کہ ہم نے آسمانی کائنات کو قوت سے تخلیق فرمایا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں, وسیع کر رہے ہیں, وسعت دے رہے ہیں. تو بھائی اگر آسمان پھیل رہا ہے, اگر ایکسپینڈ ہو رہا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے, اور ماڈرن سائنٹیفک تھیوری جو ہمیں پتا ہے, ایڈوین ہبل نے جو ڈسکوری کی 1926 کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے اور ایکسلریٹ کر رہی ہے, ایکسپینڈنگ یونیورس ہے اور ایکسلریٹنگ یونیورس ہے. یہ دونوں کانسیپٹ ملا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اگر آسمان وسیع ہوتا جا رہا ہے تو پھر ہم اس کی لمٹس تک, اس کا جو لاسٹ لمٹ ہے 7واں آسمان اب کہہ رہے جو لاسٹ باؤنڈری ہے, ہم کیسے سمجھیں گے کہ اگر وہ مسلسل جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے تو یہ وسیع ہے, وسعت ہے اس میں بہت زیادہ. اور پھر اب آگے اگلی جو آیت کریمہ آپ کو میں نے سنانی ہے یہ سما سے ریلیٹڈ, وہ ہے فرمایا کہ
ثم استوى الى السماء وهي دخان کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، آسمانی کائنات کی طرف، وہی دخان وہ دھواں تھا۔ اب ذرا دھوئے کا جو لفظ ہے نا دخان، اس پر غور کرو، دھواں کیا ہوتا ہے؟ اب دھوئے کو دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جب اب یہ بھی اسموک پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسموک جو ہے یا فوگ ہے، یہ کیا بیسیکلی دھواں ہے نا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 10 پارٹیکلز ہوں گے اور ساتھ جو ہے وہ گیسز ہوں گی، یعنی کلاؤڈز آف ڈسٹ اینڈ گیس، دونوں چیزیں ایئر میں 10 پارٹیکل شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی یہ کلاؤڈز آف ڈسٹ اینڈ گیس جو ہے وہ آپ کو اسپیس میں بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایسی دھندیں، عظیم الشان دھندیں، عظیم الشان اسموگ، حیران کن قسم کے جو کلاؤڈز ہیں، جائگینٹک قسم کے کلاؤڈز، ٹھیک ہے، ہیوج کلاؤڈز، وہ آپ کو کہکشاؤں میں نظر آتے ہیں، یہ دھواں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گیشیس کلاؤڈز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ اسٹار نرسریز، ٹھیک ہے، تو نت نئے ستارے پیدا بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو کلاؤڈز آف ڈسٹ اینڈ گیس ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریڈیشن ہی رہا تھا، اور فرمایا کہ یہ دھواں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی میٹر کریٹ نہیں ہوا تھا، ابھی ہر طرف جو ہے وہ ایک گیسیس اسٹیٹ تھی، اور اس کو یعنی پرائمورڈیل گیسیس اسٹیٹ آف یونیورس، اس کو سائنٹیفکلی پروو کیا گیا ہے، اور بہت سارے سائنسٹسٹ جو ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ انیشیلی گیسیس اسٹیٹ آف یونیورس تھی، اور پھر کیا ہوا، پھر جو ہے یہ پیئر پروڈکشن ہوئی، پھر ذرات پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، پارٹیکلز اور ان کے اینٹی پارٹیکلز پیدا ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز جوڑوں میں تخلیق فرمائی، پیئرز میں بنائی، تو پھر وہ کائنات بننا شروع ہوئی ہے، پارٹیکلز بننے شروع ہوئے ہیں، ان کے اینٹی پارٹیکلز بھی، پھر وہ ٹھنڈی ہوئی ہے، تو پھر میٹر انیلیشن شروع ہوتی ہے، پھر یہ لمبا پروسیس چلتا ہے۔ آپ کو بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ آسمان جو ہے وہ شروع میں دھواں تھا، گیسیس اسٹیٹ تھی۔ پھر فرمایا، اب بڑی مزے کی بات آپ بچوں نے بڑے غور سے سننی ہے، فرمایا فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها، ہم نے زمین کو اور آسمان کو حکم دیا، فرمایا کہ تم دونوں آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع، خوشی سے یا نہ خوشی سے، خوش ہو کے آ جاؤ یا نہ خوش ہو کے آ جاؤ۔ اب دیکھو آپ بچے خود اس کو غور کریں، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور ایک چیز خوشی سے آئے اور دوسری ناخوشی سے آئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات یہ بات فرما رہا تھا کہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو پھر ہمیں اس کو سائنٹیفکلی سمجھنا ہوگا کہ یہ جو خوشی اور ناخوشی ہے اس سے ایکچولی مراد کیا ہے۔ تو جب ہم ڈیپلی جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الیکٹرک فورس ہے، ایک پازیٹیو چارج ہے، ایک نیگیٹو چارج ہے، اپوزٹ چارجز اٹریکٹ کرتے ہیں، سیم چارجز ریپیل کرتے ہیں، دونوں نیگیٹو دونوں پازیٹیو وہ ریپیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کی ریپلشن ہے، جو ان کا ایک دوسرے کے اوپر دھکیلنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی ناخوشی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کا اٹریکٹ کرنا ہے یہ خوشی ہے۔ تو اٹریکشن کا تعلق خوشی سے اور ریپلشن کا تعلق ناخوشی سے۔ تو رب کائنات نے یہاں پہ فرمایا کہ تم خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا کہ خوشی سے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گریوٹی کو قبول کیا۔ تو that is main reason behind that our universe is governed by more gravity، یعنی gravity ایک یونیورسل فورس ہے، ٹھیک ہے، جو گیلیکسیز میں اپلائیڈ ہے۔ تو گریوٹی کیا ہے؟ بیسیکلی اٹریکشن، خوشی ہے۔ تو یعنی اٹریکشن جو ہے، لو ہے، وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہو گئی، تو یہ گریوٹی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحمت، محبت، اٹریکشن، یہ آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان کا آپس میں ایک لنک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی لنک آپ یہاں پہ جنریٹ کریں گریوٹی کے ساتھ۔ تو جو گریوٹی ہے، کشش ہے، یہ محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو محبت ڈومیننٹ ہے اس کا نام، ٹھیک ہے۔ تو محبت فاتح عالم۔ تو یہاں تک آپ نے یہ سمجھ لیا کہ گیشیس اسٹیٹ آف میٹر تھی، اور پھر خوشی اور ناخوشی کا کانسیپٹ بھی آپ نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور اب میں ٹائم شارٹ ہے، میں آپ بچے اگر تھکے نہیں ہیں تو میں جسٹ
ود ان فیو منٹس آپ کو چند آیات کا ترجمہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ سما کا اطلاق کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، سنتے چلے جائیے، اب ترتیب سے اپنے قرآن آیات کا ریفرنس دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے کیسے تخلیق فرما دی ہے 7 آسمان طبق در طبق، تہ بتہ، تو پتہ چلا کہ یہ آسمان سیلز کی طرح ہی ہے، یعنی پہلے سیل کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، یعنی طبق در طبق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے آسمان کی وسعتوں تک پہنچو گے تو پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اس طرح جو ہے آپ آگے سفر کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے آسمان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ٹھیک ہے، المومنون، تو فرمایا کہ ہم نے تخلیق فرمائے تمہارے اوپر 7 رستے، 7 طرائق، طریق کی جمع طرائق، تو رستے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 7 آسمان ہیں بیسیکلی یہ 7 رستے بھی ہیں، یہ 7 ایٹماسفیرک لیئرز ہیں، یہ بھی پراپر رستے ہیں، ٹھیک ہے، آربٹس رستے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو آسمان ہے اس کو رستے کہا گیا، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں رستے بھی موجود ہیں کسی دوسری کائنات میں جانے کے، ایک آسمان سے گزر کر دوسرے آسمان میں جانے کے رستے بھی موجود ہیں، وہ ہڈن پاتھس موجود ہیں، ہمیں ایکسپلور کرنا ہوگا۔ آج جو ہے وہ سائنس بڑی تیزی کے ساتھ ان باتوں کی طرف جا رہی ہے کہ ہم ملٹی ورس کی طرف جائیں۔ ملٹی ورس کیا ہے؟ بہت ساری کائناتیں۔ ملٹی ورس کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری کائناتیں ہیں، ایک کائنات نہیں ہے، بہت ساری کائناتیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پاتھ ویز ڈھونڈیں کہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں کیسے جانا، دوسری کے تیسری میں کیسے جانا، تو طرائق کہا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آگے آپ چلیں تو قرآن مجید کی اور آیات جو ہیں وہ فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، فرمایا کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم، یعنی یہاں پہ بھی حبک کا جو لفظ استعمال ہوا وہ رستوں میں، یعنی گزرگاہ، گزرگاہ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں سے کوئی گزرتا ہے۔ اب وہاں سے کیا کیا چیز گزر سکتی ہے؟ وہاں سے لائٹ گزر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے انسان جو ہے اگر وہ ایسی طاقتیں پا لے تو وہ اس کی گزرگاہ ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حبک کا لفظ استعمال فرما دیا تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ آسمانوں میں بھی حبک موجود ہیں، گزرگاہیں موجود ہیں، رستے موجود ہیں۔ تو جو چاہنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، جو ذوق والے ہیں، ان کے لیے جہاں بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فضائی گزرگاہ جو ہے اس آسمان کی اگر بات کریں تو اس میں بھی گزرگاہ ہے، اس میں راکٹ اور جہاز گزرگاہ فرما دیا، اس کا مطلب ہے کہ راکٹ اور جہاز کی بات بھی بتا دیا کہ آنے والے ہفتوں میں اس سما میں بھی گزرگاہیں بنے گی، یعنی یہ ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہوگا، یہ تجارت کے لیے یوز ہوگا۔ وفی السماء رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ تو بھائی کتنی ٹرانسپورٹ جو ہے، کتنی جو ہماری ٹریڈ ہے یہ سما کے تھرو ہو رہی ہے، تو فرمایا سما میں تمہارا رزق چھپا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے یہ رستے کھولے آپ کے لیے کہ اس ایٹماسفیئر میں بھی غور کرو، اس میں بھی آپ کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ ہم نے کتنے جو ہیں وہ سیٹلائٹس بھیجے ہیں جو ہمیں موسم کے حوالے سے بتاتے ہیں، ہمیں لائیو پروگرامز دکھاتے ہیں، کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں، ٹھیک ہے، جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہیں، بڑے بینیفٹس ہیں ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ آسمان جو ہے وہ رستوں والا ہے، وہ گزرگاہوں والا ہے، اس میں سے روشنی کے رستے ہیں، مادی اور غیر مادی رستے، اسپرچول رستے ہیں، فرشتوں کی گزرگاہ ہیں، جنات کی گزرگاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملٹی ڈائمینشنز کا کانسیپٹ حقوق میں، بروج میں، یہ ملٹی ڈائمینشنز کا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ یہ کائنات ملٹی ڈائمینشنز میں، جیسے اسٹرنگ تھیوری میں ہم کہتے ہیں کہ 5 ڈائمینشنز، 10 ڈائمینشنز، 11 ڈائمینشنز، ملٹی ڈائمینشنز۔ تو یہ حقوق اور بروج اور معارج، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں آسمان کی ملٹی ڈائمینشنز کے بارے میں بتاتی ہیں، یعنی یہ آپ نے الفاظ یاد رکھنے ہیں۔ حقوق کا مطلب ہے کہ گزرگاہوں والا آسمان۔ پھر فرمایا والسماء ذات البروج، بروج والا آسمان، برجوں والا آسمان۔ تو برج والا آسمان کون سا ہوگا بھائی؟ برج کہتے ہیں یہ جو کلے ہوتے ہیں ان کے برج بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو برج جو ہے ایک تو یہ بھی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا ہوا ہے۔ پھر برج جو ہے
وہ اس کے اور بڑے بڑے گہرے معنی نکلیں گے، آپ اس کی گہرائی میں اتریں۔ اور پھر فرمایا کہ معارج والسماء ذات المعارج، فرمایا کہ یہ جو معارج ہے یہ سیڑھیوں والا آسمان، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کی طرف جائیں گے، آپ تہ بتہ، یعنی آپ نے ایک خاص رستے کو، آپ نے اسٹیپس کو فالو کرنا ہے، آپ نے سیڑھیوں کو فالو کرنا ہے۔ اور چاند پر جب ہم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، فرمایا کہ والقمر اذا اتسق، مجھے چاند کی قسم جب وہ پورا ہو، لترکبن طبقا عن طبق، تم طبق در طبق اس کی طرف جاؤ گے، طبق در طبق، تہ بتہ، طبق در طبق کا مطلب ہے کہ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تم اس طرف جاؤ گے۔ اور وہاں پہ وہاں پہ دو بندوں کا ذکر نہیں، ایک کا نہیں، دو سے زیادہ کا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ چاند پر جانے والے بھی پہلی دفعہ 3 لوگ تھے۔ تو فرمایا لترکبن، یعنی جو 3 کے لیے یوز ہو سکتا تھا لفظ وہی استعمال ہوا، نہ 1 کے لیے ہوا، نہ 2 کے لیے ہوا، 3 کے لیے ہوا۔ فرمایا کہ تم طبق در طبق جو ہے وہ پرواز کرو گے، تم سیڑھیاں چڑھو گے، تم سواری کر کے جاؤ گے۔ اب مزے کی بات ہے، راکب ہوتا ہے سوار ہونے والا، اور وہی لفظ لترکبن، تم سفر کرو گے، تم سواری کر کے جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سواری بھی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو آسمانوں کی سیر کروائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وہی براق، معراج شریف والا براق جو ہے، وہ بھی آپ کو وہی کانسیپٹ دے رہا تھا کہ سواریاں ہیں، ورنہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی سیر فرما دیتے، وہ براق بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ براق اسی لیے تو بھیجا تاکہ حضور علیہ السلام کی جو امت ہے وہ جان لے بھائی اگر تم نے سفر کرنا ہے تو تمہیں کوئی سواری چاہیے ہوگی، تو سواری بناؤ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ براق بھیجا گیا تو وہ ایک خاص قسم کا جانور تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ اس میں بہت سارے راز ہیں۔ پھر والسماء والطارق، میں آسمان کی قسم، اور وہ رات کو آنے والے ستارے کی قسم جس کو طارق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آگے بہت ساری آیات ہیں جو آسمان کا ذکر کرتی ہیں۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، اور وہ دروازے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں پورٹلز ہیں، اس میں رستے موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں ڈائمینشنز ہیں۔ تو ہم نے وہ ہڈن ڈائمینشنز جو ہیں وہ تلاش کرنی ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا سبعا شدادا، کہ ہم نے تمہارے فرمایا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے تم پر 7 مضبوط جو ہے آسمان بنائے۔ شداد کہتے ہیں سخت، یعنی مضبوط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مدار سے نہ ہٹے، وہ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں اس سے ڈیویٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں سب بچے کہ یہ بات توازن کی ہے، یہ ایکولیبریم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ والسماء رفعها، ہم نے آسمان کو بلند کیا، ووضع الميزان، اور پھر بیلنس رکھ دیا، توازن رکھ دیا۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو ایک جو ہے ایک لائن میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیویٹ نہ کریں۔ اگر وہ ڈیویٹ کر جائیں اس کا مطلب وہ ڈیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ ڈیویٹ کر جائیں تو ان أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے ان کو دوبارہ رائٹ پاتھ پہ لانے والا، ان کو صحیح رستے پہ لانے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیٹا آپ کو جو میں نے لیکچر دیا ہے یہ سماع سے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ جو آیت کریمہ میں کوٹ کروں گا اس کو ختم کرتے ہوئے وہ ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے اوراق کو لپیٹا جاتا ہے، کل کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ اس کائنات کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ جیسے ایک کتاب میں بہت سارے اوراق ہوتے ہیں، اور اگر ان ورقوں کو ایسے بکھیر دیا جائے تو بہت کائنات بکھر جائے گی، لیکن اگر اس کو سمیٹ دیا جائے تو ایک بک کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ سمٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم نے اس آسمان کو تخلیق فرمایا اور ہم آسمان کو یوم نطوی السماء، ہم آسمان کو قیامت والے روز لپیٹ دیں گے جس طرح
کھلے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور آپ کو لپیٹا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے اس تخلیق کی ابتدا کی تھی دوبارہ پھر اسی طرح اس کو لوٹا دیں گے. وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے. انا کنا فاعلین، تو پتہ چلا کہ یہ کائنات جو پھیل گئی ہے ایک دن یہ رکے گی اور پھر جو ہے وہ واپس وہی پروسیس ہوگا جس کو کہا گیا ہے کہ اینڈ آف یونیورس، اینڈ آف ٹائم، جس کو کہا گیا ہے بگ کرنچ تھیوری، کہ کائنات جو ہے وہ ایک بگ کرنچ، جس کا بگ بینگ سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ بگ کرنچ پہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کائنات اگر ڈارک انرجی کی وجہ سے پھیل گئی ہے تو دوبارہ پھر بلیک ہولز کائنات میں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ سمٹے گی اور یہ دوبارہ بگ کرنچ پر اس کا خاتمہ ہوگا. تو یہ راز جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ موضوع جو ہے وہ اسپیسیفک آسمانوں کا ہی تھا. تو اب میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ آسمان کے بارے میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو زمین سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا آسمان ہی ہے. یعنی اوپر جو کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں آسمان یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جہاں تک آپ کو سٹارز گیلیکسیز نظر آتے ہیں وہ سب اس کا آسمان ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب آسمان دنیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، اور ہم نے ان آسمانوں کی طرف سفر کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سائنسدانوں نے اس کی کئی توجیحات پیش کر دی ہوئی ہے، جس میں ڈاکٹر قلوب نور باقی بھی ہیں جنہوں نے 7 آسمانی جو تہے ہیں ان کے بارے میں بیان کر دیا تھا. جیسے فرمایا کہ پہلی آسمانی جو طے ہے وہ 65 ارب کلومیٹر کی ہے، اور وہ یہ ہماری جو ہمارا جو سولر سسٹم ہے بیسیکلی اس کا جو فیلڈ ہے. دوسری آسمانی طے جو ہے وہ ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس کا جو ایک فیلڈ ہے، اس کا ایک خلائی میدان جو ہے وہ آپ کا دوسرا آسمان ہے. ٹھیک ہے، تیسرا جو آسمان جو ہے وہ لوکل کلسٹر کا ہے، کہ یعنی ہماری کہکشاں لوکل کلسٹر میں موجود ہے، اس کا ایک خلائی میدان ہے، اس کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو کہکشاؤں کے گروہوں کا جو مجموعہ ہے، یعنی پہلے لوکل کلسٹر پھر سپر کلسٹر آف گیلیکسیز، اس کا ایک میدان ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس 7 میدان بنتے ہیں. یعنی میں شارٹلی اس کو بتا کے ختم کرتا ہوں لیکچر کو، پھر آپ کے سوال میں لوں گا. پہلا جو میدان ہے وہ نظام شمسی کا خلائی میدان ہے، یعنی ہمارا سولر سسٹم کا جو خلائی میدان ہے، اس جو اسپیس ہے، اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ. دوسرا آسمان ملکی وے کا خلائی میدان، یعنی جو ہماری گیلیکسی ہے جس میں تقریباً 2 ارب ستارے موجود ہیں، اس کا جو خلائی میدان ہے وہ دوسرا آسمان ہے. اور تیسرا آسمان لوکل کلسٹر کا یعنی مقامی کلسٹر، اس کا خلائی میدان. چوتھا جو ہے وہ سینٹرل میگنیٹک فیلڈ یعنی مرکزی جو میدان ہے وہ ہے سینٹرل. اور چوتھا جو ہے وہ کواسرز کا. کواسرز جو ہیں وہ بڑے روشن اجسام ہیں جو بڑے ریڈیائی منبع ہیں، ان سے ریڈیشنز نکلتی ہیں، ریڈیو ویوز بھی، ایکس رے بھی، گیما ریز ایمیٹر بھی ہیں. وہ یہ جو کواسرز ہیں ان کا خلائی میدان، یعنی ان کہکشاؤں سے پرے کواسرز ہیں، ان کا جو خلائی میدان ہے وہ آپ کا چوتھا آسمان، 5واں آسمان بنے گا. اسی کا چھٹا آسمان پھیلتی ہوئی کائنات کا جو میدان ہے، یعنی جو گیلیکسیز ریسیڈنگ گیلیکسیز ہیں، ایکسپینڈنگ یونیورس جو ہے اس کا خلائی میدان. ٹھیک ہے، اور سب سے جو لاسٹ میدان ہے جو بیرونی میدان ہے، ٹھیک ہے، جو کہکشاؤں کی بے کرانی ہے، اس کے اینڈ پہ جو ہے اس کو ہم 7واں آسمان کہتے ہیں. یعنی ڈاکٹر قلوب نور باقی نے جو ترکی کے سائنسٹسٹ تھے، انہوں نے بیسیکلی آسمانوں کو آپ کہہ لیں کہ خلائی میدان، اسپیس ٹائم اور میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا ہے. تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کوئی موقع ملا تو مزید